بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا۔ سب سے پہلے اللہ کے لیے صلہ رحمی کرنا، کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، رشتوں کو اللہ کے لیے جوڑیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا۔ اپنے نسب اور رشتہ داروں کو جاننا، میری نسل فلاں سے شروع ہوئی ہے، اپنی نسل اپنے نسب کو پہچاننا اور اپنے رشتہ داروں کو بھی پہچاننا، یعنی والدین کا کام ہے بچوں کو پہچان کرائیں، بڑوں کا کام ہے چھوٹوں کو بتلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نسب کو جانو تاکہ اس کے ذریعے سے صلہ رحمی کر سکو۔ فلاں میرا رشتہ دار ہے، میرے والد کے رشتہ دار ہے، فلاں میرا چچا ہے، فلاں رشتہ دار ہے، نسب کو پہچاننا لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، صلہ رحمی میں قریبی رشتہ داروں کو ہمیشہ ترجیح دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، رشتہ دار محتاج ہو تو پہلے ان کو صدقہ دینا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اصول یاد رکھے نا، ایک شرعی اصول ہے، رشتہ داری ہم کہتے ہیں اصول جن سے نسل چلتی ہے، فروغ جو ہماری نسل سے ہوتے ہیں، اصول اور فروغ، اصل اور فرع۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، فرع کہتے ہیں ٹہنی اور شاخ کو۔ جن سے ہم آئے ہیں وہ ہمارے اصل ہیں، جو ہم سے ہوں گے وہ ہماری کیا ہیں؟ فرع ہیں، برانچز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصول میں کیا ہے؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، اور فروغ میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی۔ وہ کہتے ہیں صدقہ دینا، تو اصول اور فروغ کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ یہ اصل ہے نا، ان کی کفالت کرنا یہ واجب ہے۔ ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، ان کی کفالت واجب ہے۔ اسی طرح بچوں کی کفالت کرنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، صلہ رحمی میں نیک رشتہ داروں کو مقدم رکھنا، رشتہ داروں میں کوئی عالم ہے، غریب ہے تو باقیوں کی نسبت اس کو ترجیح دینا، کوئی حافظ ہے، غریب ہے، اس کو ترجیح دینا، نمازی ہے، غریب ہے، اس کو ترجیح دینا باقیوں پر، متقی ہے، اس کو باقی رشتہ داروں پر ترجیح دینا صلہ رحمی میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کسی رشتہ دار نے زیادہ تکلیفیں دیں تو کوشش یہ کرنا اس سے قطع رحمی نہ ہو، بے شک تھوڑا دور ہٹ جائیں، اس کے ایذا سے اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن کوشش یہ کرنا کہ صلہ رحمی برقرار رہے، قطع رحمی نہ ہو۔ یہ شرعی اصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے آپ کو ایذائیں دیں لیکن آپ نے قطع رحمی نہیں کی، رشتہ کس سے نہیں ختم کیا، پیچھے ہٹے، ان کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بچایا، لیکن قطع رحمی نہیں کی۔ صلہ رحمی کو ہمیشہ مقدم رکھنا، ان کے ایذا سے اپنے آپ کو بچا لینا، لیکن صلہ رحمی کو قطع رحمی پر ہمیشہ کیا کہنا؟ ترجیح دینا، ٹھیک ہے جی۔ ان کی خیر خواہی کرتے رہنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، یعنی ان کے اندر کوئی اچھائی ہو یا ان کو اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے ان کو روکنا، ان کی غمی خوشی میں شریک ہونا، رشتہ داروں کی غمی خوشی میں شریک ہونا، ان کا کوئی غم ہو جائے اس میں بھی شریک ہونا، ان کی خوشی ہو تو اس میں بھی شریک ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑنا، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ورثاء کو محروم نہ کریں، بیٹا بیٹی ان کو محروم نہیں کریں، ان کو غریب نہیں کر کے جانا کہ زندگی میں سارا کوئی لٹا گیا پیچھے کر، نہیں، کوشش یہ کرنا کہ وہ ورثاء کے لیے مال چھوڑ کر جائیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں غریب چھوڑ کر جائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر جانا یہ سے بڑا بہتر ہے کہ تو انہیں غریب اور نادار اور عسرت زدہ کر جائے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ یہ بھی صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے مال چھوڑ کر جانا۔ کل جمعہ ہے، ہمارے ہاں 1:50 1:10 پر بیان شروع ہوتا ہے، 1:50 پر بیان
ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے ہماری جو مسجد کے پکے مقتدی ان کو پتہ ہے کہ ہم جمعہ میں سلسلہ وار بیان کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً کافی عرصہ سے جاری ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی کل جو ہے نا ہم بچوں کی تربیت کے جو اصول بیان کر رہے تھے کہ اس سلسلہ میں ہم نے آخری جمعہ پڑھانا ہے، یہ یعنی 29 جولائی سے شروع ہوا تھا، ابھی تک یہ 6-7 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہمارے موضوع چل رہا ہے۔ کل ہم نے اس موضوع کو کیا کرنا ہے، اپنے اختتام تک پہنچانا ہے۔ آپ سے گزارش یہ کہ آپ خود بھی، آپ کے جو جاننے والے ہیں، جو اس مسجد کے مقتدی ہیں، جو اس مسجد کے نمازی ہیں، آپ کوشش یہ کیا کریں کہ جمعہ کی پہلی اذان ورنہ کم از کم بیان کے ٹائم جو شروع ہوتا ہے اس میں آپ مسجد آ جائیں، بیان پورا سنیں۔ 1:50 پر بیان ختم ہو جاتا، اس کے بعد ہم سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں، پھر اذان، عربی خطبہ، اس کے فوراً بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں جو ٹائم ہم نے رکھا ہوا ہے، جب کہ ہم نے ٹائم بدلایا کہ ٹائم آگے پیچھے نہ ہو، وقت زیادہ نہ ہو، ہم مقررہ وقت پر کیا کرتے ہیں، اپنا بیان بھی ختم کر دیتے ہیں، اور الحمدللہ یہ سنتوں ان کے 1-2 منٹ کا کبھی کبھی فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ فرق بھی نہ پڑے، تو کم از کم ہمارے مسجد کے جو مقتدی ہیں، ہمارے جو نمازی ہیں، وہ کوشش یہ کریں کہ پہلی اذان کے بعد تیار ہو کر مسجد آ جائیں، سورہ کہف پڑھیں، بیان سنیں، جمعہ اہتمام سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔